خالد رضی اللہ عنہ کو اس کی بہت زیادہ خوشی ہوئی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے لشکر کا رہنما اور میدان جنگ کا شہسوار ہمیشہ کے لیے اندھا نہیں ہو گیا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رافع بن عمیرہ خالد رضی اللہ عنہ کا داماد تھا۔ مجاہدین بغیر آرام کیے اپنی اگلی منزل کو جا رہے تھے۔ اب ان کا سفر سہل تھا، لیکن اس دشمن پر فتح سہل نظر نہیں آتی تھی جس سے لڑنے وہ جا رہے تھے۔ وہ دشمن بہت طاقتور تھا، اس کے وہاں قلعے تھے، وہ اس کی زمین اور اس کا ملک تھا۔ مسلمان کھلے میدان میں تھے اور اپنے مستقر سے سینکڑوں میل دور تھے۔ انہیں اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے خوراک کا خود ہی انتظام کرنا تھا، اور ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ جب اپنے لشکر کے ساتھ شام کی سرحد کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت غسانی بادشاہ جبلہ بن علیہم اپنے امراء اور سالاروں کو حکم دے چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج سرحدوں پر آ گئی ہے اور اسے سرحدوں پر ہی ختم کر دینا ہے۔ اس وقت خالد بن سعید کو رومی فوج شکست دے چکی تھی، اور مدینہ کا 28,000 مجاہدین کا لشکر 4 حصوں میں شام کی سرحد پر پہنچ چکا تھا۔ ہم نے رومیوں کو شکستیں دی ہیں، غسانی بادشاہ جبلہ نے اپنے امراء اور سالاروں سے کہا۔ رومیوں سے بڑھ کر جابر اور جنگجو اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس زبردست فوج کو گھٹنوں بٹھا کر اس سے یہ علاقہ لے لیا تھا جس پر آج ہماری حکمرانی ہے۔ تمہارے سامنے مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ مت سوچو کہ مسلمانوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے اور انہیں اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ فارسی بزدل تھے، اپنے آباء و اجداد کی شجاعت کو یاد کرو۔ اگر تم نے اپنے اوپر مسلمانوں کا خوف طاری کر لیا تو رومی ہی جو آج ہمارے بھائی بنے ہوئے ہیں تم پر چڑھ دوڑیں گے، پھر تم 2 دشمنوں کے درمیان پس جاؤ گے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، وہ زیادہ دن تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ شہنشاہ غسان، ایک معمر سالار نے کہا، ان کی تعداد تھوڑی ہے تو کیا وجہ ہے کہ فارس کے تمام نامور سالار ان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں؟ یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ فارسی بزدل تھے۔ کیا ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ کیا مسلمانوں نے فرات کے میدان میں رومیوں اور فارسیوں کی متحدہ فوج کو شرمناک شکست نہیں دی؟ ضرور دی ہے، جبلہ بن علیہم نے کہا۔ میں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اگر تم نے مسلمانوں کو اپنی تلواروں کے نیچے رکھ لیا تو رومیوں اور فارسیوں پر تمہاری بہادری کی دہشت بیٹھ جائے گی، اور تم جانتے ہو کہ اس کا تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا۔ میرا حکم یہ ہے کہ سرحد کی ہر ایک بستی میں یہ پیغام پہنچا دو کہ مسلمانوں کا لشکر یا ان کا کوئی دستہ کسی طرف سے گزرے، اس پر حملہ کر دو اور اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ ہر وہ شخص کہ جس نے غسانی ماں کا دودھ پیا ہے وہ اپنے قبیلے کی آن پر قربان کر دے، لیکن 3-4 مسلمانوں کی جان ضرور لے۔ میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ میں ان مسلمانوں کو کمزور نہیں سمجھتا جو اپنے وطن سے اتنی دور آ گئے ہیں۔ وہ اپنے عقیدے کے بلبوتے پر آئے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا مذہب سچا ہے اور وہ خدا کے برتر بندے ہیں اور خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ اگر تم اپنے عقیدوں کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم انہیں کچل کر رکھ دو۔ قبیلے کے بچے بچے کو لڑاؤ، عورتوں کو بھی لڑاؤ، اور ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ مسلمانوں کو یہاں سے کھانے کو ایک دانہ نہ ملے، پینے کو پانی کی ایک بوند نہ ملے، ان کے اونٹ اور گھوڑے اس گھاس کی ایک پتی بھی نہ کھا سکیں جو تمہاری زمین نے اگائی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی اگلی منزل سوا تھی، جس کے متعلق انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ سرسبز و شاداب جگہ ہے۔ ان کے راستے میں پہلی بستی آئی تو اس سے کچھ دور کم و بیش 40 گھڑ سواروں نے مسلمانوں کے ہراول پر اس طرح حملہ کیا کہ گھوڑے اچانک ٹیلوں کے پیچھے سے نکلے، سرپٹ دوڑتے آئے اور برچھیوں سے مجاہدین پر حلہ بول دیا۔ مجاہدین بھی شہسوار تھے اور اس طرح کی چھاپا مار لڑائی میں مہارت رکھتے تھے، اس لیے انہیں زیادہ نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ کچھ مجاہدین زخمی ہو گئے اور انہوں نے حملہ آور سواروں میں سے 3-4 کو گرا لیا۔ یہ غسانی سوار تھے جنہوں نے پہلے حلے میں مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ وہ لڑنا جانتے ہیں اور ان میں لڑنے اور مرنے کا جذبہ بھی ہے۔ وہ حلہ بول کر آگے نکل گئے اور بکھر گئے۔ دور جا کر وہ پھر واپس آئے۔ اب مسلمان پوری طرح تیار تھے۔ غسانیوں نے حلہ بولا، وہ برچھیوں اور تلواروں سے مسلح تھے۔ مسلمانوں نے انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن وہ بے جگری سے لڑتے ہوئے نکل گئے۔ ان کا انداز جم کر لڑنے والا تھا ہی نہیں۔ تقریباً اتنے ہی غسانی سواروں نے مجاہدین کے لشکر کے عقبی حصے پر حملہ کیا۔ یہ بھی چھاپا مار قسم کا حلہ تھا۔ گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے اور آگے نکل گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ لشکر کے وسط میں تھے۔ انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے لشکر کی ترتیب بدل دی، لیکن وہ لشکر کو زیادہ نہ پھیلا سکے کیونکہ وہ علاقہ ہموار نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے چند ایک غسانی قیدی لائے گئے۔ انہیں مجاہدین نے گھوڑوں سے گرا لیا تھا۔ ان سے جب جنگی نوعیت کی معلومات حاصل کی جانے لگیں تو ان سب نے بڑی جرت سے باتیں کی۔ تم جدھر جاؤ گے تم پر حملے ہوں گے، ایک قیدی نے کہا۔ جب آدمی نہیں ہوں گے وہاں تم پر عورتیں حملہ کریں گی، ایک اور قیدی نے کہا۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ دشمن نہیں ہو تو یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک قیدی نے جواب دیا۔ ان قیدیوں نے اور کچھ نہ بتایا کہ ان کی فوج کتنی ہے اور کہاں کہاں ہے۔
ان سے یہ پتہ چل گیا کہ تمام سرحدی بستیوں میں ان کے بادشاہ کا یہ حکم پہنچا تھا کہ مسلمانوں پر حملے کرتے رہیں تاکہ جب مسلمان غسانیوں کی فوج کے مقابلے میں آئیں تو وہ تھکے ہوئے ہوں اور کمزور ہو چکے ہوں۔ یہاں سے تمہیں اناج کا ایک دانہ نہیں ملے گا، ایک قیدی نے کہا۔ پینے کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا، تمہارے اونٹوں اور گھوڑوں کو ہم بھوکا مار دیں گے، ایک اور قیدی نے کہا۔ ہماری زمین سے یہ گھاس کی ایک پتی نہیں کھا سکیں گے، کیا تمہاری موت تمہیں یہاں لے آئی ہے؟ ایک اور قیدی بولا۔ لڑنے آئے تھے تو خالد بن ولید کو ساتھ لاتے، ایک اور قیدی نے کہا۔ وہ آ جاتا تو تم کیا کرتے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ سنا ہے اس کے سامنے اس کا کوئی دشمن پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکتا، قیدی نے جواب دیا، اور سنا ہے وہ بڑا ظالم آدمی ہے، قیدیوں کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیتا ہے۔ اگر وہ اتنا ظالم ہوتا تو تم اس وقت اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہوتے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ تمہارے سر تمہارے کندھوں پر نہ ہوتے۔ کہاں ہے وہ؟ قیدی نے پوچھا۔ تمہارے سامنے کھڑا ہے، خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری بہادری کی تعریف کرتا ہوں، ایسا حملہ بہادر کیا کرتے ہیں جیسا تم نے کیا ہے۔ تمام قیدیوں پر خاموشی طاری ہو گئی تھی اور وہ حیرت زدہ تاثر چہروں پر لیے خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے تھے۔ کیا تم مجھ سے ڈر رہے ہو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ان میں سے کوئی بھی نہ بولا۔ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا۔ تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، تمہارے بہت سے بھائی ابھی ہماری قید میں آئیں گے، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، قتل وہی ہوگا جو ہمارے مقابلے میں آئے گا۔ کیا تم غسان کے لشکر کے آدمی ہو؟ نہیں، ایک قیدی نے جواب دیا، ہم اس بستی کے رہنے والے ہیں۔ تم میرا نام کس طرح جانتے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ابن ولید، ایک ادھیڑ عمر قیدی نے جواب دیا، تیرا نام غسان کے بچے بچے نے سنا ہے، غسان کی فوج تیرے نام سے واقف ہے۔ فارس کی فوج کو شکست دینے والا سالار عام قسم کا انسان نہیں ہو سکتا، لیکن ابن ولید اب تیرا مقابلہ قبیلہ غسان سے ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس شخص کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اس کے ساتھ اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ دوستانہ انداز میں باتیں جاری رکھیں اور ان سے کچھ باتیں معلوم کر لی۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ غسانیوں اور رومیوں تک ان کا صرف نام تک ہی نہیں پہنچا تھا، بلکہ ان کے نام کے ساتھ کچھ روایتیں اور حکایتیں بھی پہنچ گئی تھیں۔ بعض لوگ خالد رضی اللہ عنہ کو مافوق الفطرت شخصیت سمجھنے لگے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے گئے۔ غسانیوں کے گروہوں نے 2 اور جگہوں پر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کیا۔ ایک حملہ جو چھاپا مار قسم کا تھا خاصا سخت تھا، مسلمان چونکہ چوکس اور تیار تھے اس لیے ان کا زیادہ نقصان نہ ہوا، حملہ آوروں کا جانی نقصان زیادہ ہوا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو قیدیوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان پر ان حملوں کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرح مزاحمت جاری رہی تو انہیں اپنے لشکر کے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ سوا کے قریب ظہر اور عصر کے درمیان پہنچے تو انہیں بڑا ہی وسیع سبززار نظر آیا۔ اس میں بے شمار بھیڑیں، بکریاں اور مویشی چر رہے تھے۔ یہ وسیع چراگاہ تھی، اس کے قریب سوا کی بستی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ پیشتر اس کے کہ ان پر حملہ ہو، انہوں نے حکم دے دیا کہ تمام بھیڑ بکریاں اور مویشی پکڑ لیے جائیں اور انہیں کھانے کے لیے اور ان میں جو دودھ دینے والے جانور تھے انہیں دودھ کے لیے استعمال کیا جائے۔ مجاہدین ان جانوروں کو پکڑنے لگے تو بستی والوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ غسانیوں کے گھوڑے اچھے تھے اور ان کے ہتھیار بھی اچھے تھے، لیکن مسلمانوں کے آگے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے چراگاہ پر قبضہ کر لیا۔ جب بستی میں گئے تو وہاں لڑنے والا ایک آدمی بھی نہیں تھا، وہ بوڑھے تھے اور عورتیں تھیں اور بچے تھے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگے، عورتیں اپنے بچوں کو اٹھائے چھپ گئیں یا بھاگ اٹھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان سب کو روک کر کہا گیا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اگر بستی سے مسلمان لشکر کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو بستی کو اجاڑ دیا جائے گا۔ مخبروں نے خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ کچھ دور آگے ایک قلعہ ہے جس میں عیسائی فوج ہے اور اس کا سالار رومی ہے۔ یہ اطلاع بھی ملی کہ سوا کے بھاگے ہوئے غسانی اس قلعے میں چلے گئے ہیں۔ اس قلعے کا نام ارک تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، شام گہری ہو گئی، قلعے کے دروازے سورج غروب ہوتے ہی بند ہو گئے تھے۔ اس کے بعد قلعے کے سنتریوں کو جو دیوار پر ٹہل رہے تھے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے۔ سنتریوں نے خبردار ہوشیار کی صدائیں لگانا شروع کر دی۔ کماندار دیوار پر چڑھ گئے اور نیچے دیکھا، بہت سے گھوڑے دوڑے آ رہے تھے۔ وہ قلعے کے بڑے دروازے پر آ کر رک گئے، ابھی اور گھوڑے اور اونٹ آ رہے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ دروازے کے اوپر ایک برج سے ایک کماندار نے پوچھا۔ ہم غسانی ہیں، باہر سے ایک سوار نے جواب دیا۔ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، ہم نے سوا میں انہیں روکنے کی کوشش کی تھی لیکن ہم ان کے مقابلے میں جم نہ سکے۔ ہم بستی میں جاتے تو مسلمان ہمیں زندہ نہ چھوڑتے،
کیا تم پناہ لینے آئے ہو؟ پناہ بھی لیں گے، ایک غسانی سوار نے جواب دیا، اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے بھی، تمہیں ہماری ضرورت ہوگی۔ رومی سالار کو بلایا گیا، اس نے ان لوگوں سے اپنی تسلی کے لیے کئی سوال کیے اور ان کے لیے قلعے کا دروازہ کھلوا دیا۔ انہوں نے رومی سالار کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں کی نفری کتنی ہے اور اب وہ کہاں ہیں۔ اگلی صبح طلوع ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر قلعے تک پہنچ گیا تھا اور قلعے کو محاصرے میں لے رہا تھا۔ عیسائی فوج جو قلعے میں تھی قلعے کی دیواروں پر چلی گئی اور فوج کا ایک حصہ قلعے کے بڑے دروازے سے کچھ دور کھڑا ہو گیا۔ اس حصے کو ایسی صورتحال کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ دروازہ ٹوٹ جائے تو یہ دستہ حملہ آوروں کو اندر نہ آنے دے اور حکم ملنے پر باہر جا کر مسلمانوں پر حملے کرے۔ قلعے کے باہر للکار اور نعرے گرج رہے تھے، قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے رافع بن عمیرہ نے بلند آواز سے کہا، ورنہ ہر غسانی قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے، ہتھیار ڈال دو اور کسی کو باہر بھیجو جو ہمارے ساتھ صلح کی شرطیں طے کرے۔ اے مسلمانوں، اوپر سے ایک کماندار نے للکار کر کہا، یہ قلعہ تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ملے گا۔ واقعی لکھتا ہے کہ قلعے میں ایک ضعیف العمر عالم تھا، اس نے رومی سالار کو بلایا۔ اس عالم کی قدر و منزلت تھی اور غسانی اس کا حکم مانتے اور اس کی ہر بات کو برحق تسلیم کرتے تھے۔ کیا اس فوج کا پرچم کالے رنگ کا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ ہاں مقدس باپ، رومی سالار نے جواب دیا، ان کا جھنڈا نظر آ رہا ہے جو سفید اور کالے رنگ کا ہے۔ کیا یہ فوج صحرا میں سے اس راستے سے گزر کر آئی ہے جس راستے سے کبھی کوئی نہیں گزرا؟ عالم نے پوچھا۔ مورخ واقدی، طبری اور ابن یوسف نے لکھا ہے کہ دو مخبروں نے اس عالم کو بتا دیا کہ مسلمانوں کی فوج صحرا کے اس حصے سے گزر کر آئی ہے جہاں اونٹ بھی نہیں جاتے اور جہاں سانپ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیا اس فوج کے سالار کا قد اونچا ہے؟ معمر عالم نے پوچھا۔ کیا اس کا جسم گٹھا ہوا ہے اور اس کے کندھے چوڑے ہیں؟ مقدس باپ، کسی نے جواب دیا، قد تو ان سب کے اونچے ہیں اور جسم بھی سب کے گٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے کندھے سب سے چوڑے ہیں۔ کیا اس کی داڑھی زیادہ گھنی ہے؟ عالم نے پوچھا۔ اور کیا اس کے چہرے پر کہیں کہیں چیچک کے گہرے داغ ہیں؟ ہاں مقدس درویش، کسی اور نے جواب دیا، اس کی داڑھی دوسروں سے زیادہ گھنی ہے اور یہ داڑھی اس کے چہرے پر بہت اچھی لگتی ہے، اور اس کے چہرے پر چیچک کے کچھ داغ بھی ہیں۔ اس عالم درویش نے رومی سالار اور عیسائی سرداروں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے اپنا سر دائیں بائیں 2 بار ہلایا۔ یہ وہی شخص ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تم میں سے کسی میں بھی نہیں، اس نے کہا۔ ہے تو کہ جس کا احترام ہم سب پر لازم ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ رومی سالار نے کہا، وہ تو ہمارا قیدی ہوگا جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا تھا؟ عالم نے کہا۔ کیا وہ آسمانوں کا کوئی دیوتا ہے جسے زمین کا کوئی انسان شکست نہیں دے سکتا؟ ایک عیسائی سردار نے پوچھا۔ اے عیسائی سردار، عالم نے کہا، وہ چوڑے کندھوں اور چیچک کے داغوں والا جو مدینہ سے آیا ہے اس کے پاس علم ہے اور میرے پاس علم ہے، تیرے پاس نہ علم ہے نہ علم، تو رومی نہیں، تو غسانی بھی نہیں، اور جو مجھے نظر آتا ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتا، اور تو کہتا ہے کہ وہ آسمان کا دیوتا تو نہیں۔ سن رومی سالار، تو بھی سن عیسائی سردار، جو اپنے لشکر کو اس صحرا میں سے زندہ گزار لایا ہے، جہاں کی ریت پہلے اندھا کرتی ہے، پھر جسم کو خشک لکڑی بنا دیتی ہے اور پھر جلا دیتی ہے۔ وہ انسان آسمانوں کے دیوتاؤں کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ میں کچھ اور نہیں کہتا سوائے اس کے کہ قلعہ اس کے حوالے کر دو، اور اگر لڑنا چاہو تو عقل اور ہوش سے کام لینا، لیکن عقل تمہارا ساتھ نہیں دے گی۔ اس وقت جب یہ عالم اور درویش قلعہ دار اور عیسائی سرداروں کو بتا رہا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئیں تو ذرا سوچ لیں، اس وقت قلعے کے اندر مسلمانوں کی للکار سنائی دے رہی تھی، دروازے کھول دو، ہتھیار ڈال دو، ہم قلعہ لینے آئے ہیں، اپنے لشکر کو، عورتوں کو اور بچوں کو بچاؤ۔ رومی سالار عیسائی سرداروں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر آیا اور ہر طرف جا کر دیکھا۔ اسے مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ وہ قلعہ سر کر لیتی، لیکن وہ مسلمانوں کا پرچم عقاب دیکھتا تو وہ اپنے آپ میں دھچکا محسوس کرتا۔ کیا یہی ہے سارا لشکر؟ رومی سالار نے کسی سے پوچھا۔ یہی نہیں ہو سکتا، یہ لشکر اتنا ہی ہے، اسے جواب ملا۔ تیروں کا می برسا دو ان پر، اس نے حکم دیا۔ قریب آئیں تو برچیاں پھینکو۔ دیوار سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگی۔ خدا کی قسم، یہ تیر ہمیں نہیں روک سکتے، خالد رضی اللہ عنہ نے گلا پھاڑ کر کہا۔ ایسے تیر ہم پر بہت برسے ہیں، تیر اندازوں کو آگے کرو، دروازوں پر ہلہ بول دو اور سب سے کہہ دو کہ یہ شام کا پہلا قلعہ ہے، اگر ہم پہلے قلعے پر ہار گئے تو شکست ہمارا مقدر بن جائے گی۔
خالد رضی اللہ عنہ کے قاصدوں نے جب قلعے کے چاروں طرف یہ پیغام پہنچا دیا تو تیر انداز تیروں کی بچھاڑ میں آگے بڑھے اور اندھا دھند نہیں بلکہ ایک ایک آدمی کا نشانہ لے کر تیر چلانے لگے۔ سب سے زیادہ تیر انداز قلعے کے بڑے دروازے کے سامنے جمع ہو گئے تھے اور دروازے کے اوپر اور برجوں میں تیر پھینک رہے تھے۔ مجاہدین کی بے خوفی اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ کئی مجاہدین دروازے تک پہنچ گئے اور کلہاڑیوں سے دروازہ توڑنے لگے۔ دروازہ مضبوط تھا جسے اس حالت میں توڑنا آسان نہیں تھا کہ اوپر سے تیر آ رہے تھے، لیکن مجاہدین کی اس جرت نے اور لشکر کے نعروں نے قلعے والوں کا حوصلہ توڑ دیا۔ ان پر اپنے عالم درویش کی باتوں کا اثر بھی تھا۔ اب بھی وقت ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایک بلند آواز مجاہد نے اعلان کیا، قلعہ دے دو گے تو فائدے میں رہو گے، قلعہ ہم نے لے لیا تو ہم سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ تھوڑی ہی دیر بعد قلعے پر سفید جھنڈا لہرانے لگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کی طرف قاصد دوڑا دیے کہ رک جا، باہر آ کر بات کرو۔ مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا۔ قلعے کا دروازہ کھلا، رومی سالار 2-3 عیسائی سرداروں کے ساتھ باہر آیا اور مدینہ کے اس سالار کے سامنے آن کھڑا ہوا جس کے کندھے چوڑے، داڑھی گھنی اور جس کے چہرے پر چیچک کے چند ایک داغ تھے۔ خدا کی قسم تو عقل والا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے رومی سالار سے کہا، تو نے اپنی آبادی کو اور اپنے لشکر کو قتل عام سے بچا لیا ہے، اب تو مجھ سے وہ توقع رکھ سکتا ہے جو دوست دوستوں سے رکھا کرتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ رومی سالار نے مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلے تلوار۔ رومی سالار نے اپنی کمر بند سے تلوار ماں نیام کھول کر خالد رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ پھر عیسائی سرداروں نے اپنی اپنی تلواریں اتار کر خالد رضی اللہ عنہ کے آگے پھینک دیں۔ اب بتائے سالار مدینہ، رومی سالار نے پوچھا، تیری اور کیا شرط ہے؟ کیا ہماری جوان لڑکیاں اور بچے تیرے لشکر سے محفوظ رہیں گے؟ ہم تمہاری لڑکیاں اٹھانے نہیں آئے اے رومی سالار۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم جزیہ لیں گے، کوئی اور محصول نہیں لیں گے۔ اگر تو کچھ دیر اور لڑتا اور ہم قلعہ اپنے زور پر لیتے تو ارک کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور اندر لاشوں کے ڈھیر لگے ہوتے۔ تو امن سے آیا ہے، امن سے جا، اپنی لڑکیوں کو، بچوں کو اور ان کی ماں کو ساتھ لے جا، اور دل میں یہ بات رکھ کہ ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، ہم کچھ دینے آئے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسلام، اس پر غور کرنا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار اور عیسائی سردار خوفزدہ حالت میں آئے تھے۔ خوف یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ انہیں قتل کرا دیں گے اور قلعے میں کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے جزیے کے سوا اور کوئی شرط عائد نہ کی۔ اب رومی اور عیسائی خوف زدہ نہیں، حیرت زدہ تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی فاتح مفتوح کے ساتھ اتنی فیاضی سے پیش آ سکتا ہے۔ ان لوگوں پر کرم یہ کیا گیا کہ صرف فوج کو وہاں سے نکالا گیا، باقی تمام آبادی امن و امان میں وہاں موجود رہی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں سے مقامی گائیڈ مل گئے تھے۔ ارک سے آگے 2 مقامات سخنا اور قدمہ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ارک پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اپنے لشکر کو قصبے کے باہر خیمہ زن کیا۔ رات کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کے ساتھ بڑے جذباتی انداز سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام کے پہلے ہی قلعے دار نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شام کی سرحد سے قریب پہنچ کر خالد رضی اللہ عنہ کی چال ڈھال میں تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ سرخ رنگ کا امامہ سر پر رکھتے تھے۔ مسلمہ کذاب کی تلوار ان کے پاس رہتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا مقدس پرچم ان کے خیمے پر لگا رہتا، اور خالد رضی اللہ عنہ کو اکثر دیکھا گیا کہ اس مقدم پرچم پر نظریں گاڑے کھڑے ہیں۔ کوچ اور پیش قدمی کے دوران بھی وہ اس پرچم عقاب کو دیکھتے تو ان کی نظریں کچھ دیر پرچم پر جمی رہتی تھی۔ انہیں شاید یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ وہ وطن سے بہت دور ایک طاقتور ملک کو فتح کرنے آ گئے ہیں، لیکن ان کی باتوں اور مسکراہٹوں میں حوصلہ مندی صاف نظر آتی تھی۔ رات کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لڑتے ہیں تو اللہ کے نام پر ہی لڑتے ہیں، جانے دیں گے تو اسی کے نام پر دیں گے۔ میرے دوستو، کیسے شکر بجا لاؤ گے رب کریم کا جس نے تمہارے نام کا خوف تمہارے قدم یہاں پڑنے سے پہلے ہی دشمنان اسلام کے دلوں پر طاری کر دیا تھا۔ کیسے احسان چکاؤ گے اپنے اللہ کا جس نے پہلا ہی قلعہ کسی جانی نقصان کے بغیر تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ تکبر نہ کرنا اور یہ نہ بھولنا کہ ہمارے ساتھ وہ پرچم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ پرچم نہیں، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ تم نے صبر اور تحمل کی، جرت اور شجاعت کی جو روایت قائم کی ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو راستہ دکھانے والی روشنی کا کام دے گی۔ ہمیں ابھی اور روایات قائم کرنی ہے اور یہی روایات اسلام کو زندہ رکھیں گی۔
ایسی کچھ اور باتیں کر کے خالد رضی اللہ عنہ اپنی اگلی پیش قدمی کے متعلق احکام دینے لگے۔ انہوں نے 2 دستوں کے سالاروں سے کہا کہ وہ اگلے 2 مقامات پر قبضے کے لیے جائیں گے، ایک کو سخنا اور دوسرے کو قدمہ جانا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ انہیں ایک ایک دستے سے ان دونوں بستیوں کو لینا ہے۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق یہ دونوں بستیاں چھوٹے چھوٹے قلعوں یا قلعہ نما حویلیوں کا مجموعہ تھی۔ عرق کی فتح دونوں بستیوں کی فتح کو مشکل بنا چکی ہوگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا، عرق کے شکست خوردہ آدمی وہاں پہنچ چکے ہوں گے، عیسائی اور رومی عرق کی شکست کا انتقام ضرور لیں گے، تمہیں بڑے سخت مقابلے کا سامنا ہوگا، پس پناہ ہونا، میں کمک تیار رکھوں گا، اللہ نے ہمیں یہ اڈا دے دیا ہے، میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام ایک پیغام لکھوایا اور ایک قاصد کو دے کر کہا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد وہ روانہ ہو جائے گا، اور یہ پیغام ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دے آئے۔